रज़िया बच्चों समेत मुल्क से बाहर रहती थी, लेकिन बढ़ते हुए टैक्सों की वजह से रज़िया के शौहर ने इसे वापस पाकिस्तान भेज दिया। रज़िया अपने शौहर पर दबाव डालती कि मुझे वापस बुलाओ और गुस्से में बच्चों को मारती और सास को भी खाने को कुछ ना देती। एक दिन रज़िया का शौहर पाकिस्तान आया तो रज़िया अपने शौहर से बात बात पर लड़ती और चीज़ें उठा उठा कर शौहर को मारती। तंग आकर रज़िया के शौहर ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया। जैसे ही वो बाहर आया, दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। सामने का मंजर देखकर इसके औसान खता हो गए। सामने तो जीन्स की टाइट पैंट पहने और इस पर लॉन्ग शर्ट पहने लगता ही नहीं था कि वो ज़िला नवाब शाह की रज़िया है। कहाँ नवाब शाह में वो गोटे वाले जोड़े शौक से पहनती थी, लेकिन नियाज़ हुसैन से शादी के बाद जैसे इसकी किस्मत बदल गई। वो महारानियों वाली ज़िंदगी गुजारने लगी। खूबसूरत तो शुरू से ही थी, लेकिन दुबई से आए हुए नियाज़ हुसैन की नज़र जब रज़िया पर पड़ी तो इसने फ़ौरन से अपनी माँ से कहा कि इसे ये लड़की पसंद है। रिश्ता मांगा तो इनकार का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लड़का दुबई में काम करता था। रज़िया ने तो जी जान से नियाज़ हुसैन का रिश्ता कबूल किया था। शादी के बाद जब घर आई तो ये भूल गई कि अपने मैके से गाय का दूध धोती आई है और गाय के गोबर से ओपले बनाते हुए आई है। गोटे वाले सूट के साथ लाल रंग का पुरांदा पहने, लाल रंग की लिपस्टिक लगाती और बस अपना पुरांदा ही घुमाती थी। नियाज़ हुसैन ने इसे चंद दिनों में ही ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया था। वो इसकी खूबसूरती की बहुत तारीफ करता था और रज़िया को लगता था कि बस वो दुनिया की बेहद हसीन औरत है। सास ने भी इकलौते बेटे की बीवी की बेहद नाज नखरे उठाए। हर काम के लिए मुलाजमा घर पर आती थी। बस खाना बनाना ही रज़िया के लिए अजाब बन जाता था। गर्मी के महीने में तो वो यूं करती जैसे कि सारी जिंदगी इसने एसी में गुजारी है। 4 रोटियां बनाने में वो दुहाई मचाकर रख देती थी। घर में अफराद ही कितने थे, नियाज हुसैन, रज़िया और नियाज हुसैन की माँ। लेकिन जब नियाज हुसैन घर आता तो वो यूं कहती, मेरा एहसास ही नहीं है, मैं तो किचन में ही काम करने के लिए लगता है कि आई हूँ। तुम मुझे ना कहीं घुमाने के लिए लेके गए, ना सैर करवाने के लिए। ढेर सारे शिकवे थे जो रज़िया नियाज हुसैन से करती थी। वो कहने लगा, यहाँ पर खेतों के अलावा और क्या जगह है जहाँ मैं तुम्हें लेकर जाऊं। रज़िया कहने लगी, मुझे तो लगता है जैसे तुमने शादी अपनी माँ की खिदमत गुजारी करवाने के लिए ही की थी। खुद तो तुम 2 महीने बाद दुबई चले जाओगे और मैं यहाँ पर जलती किलसती रह जाऊंगी। अपनी खूबसूरत बीवी की आंखों में आंसू देख कर नियाज हुसैन मचल कर रह गया था। इसने रज़िया के आंसू साफ किए और कहने लगा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अरे पगली, मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाने का इंतजाम कर रहा हूँ। ये सुनना था कि रज़िया की तो बातें खिल गईं। वो हैरत से नियाज हुसैन को देखने लगी। कहने लगी, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? वो कहने लगा, नहीं पगली, मैं तो तुम्हारा वीज़ा लगवा रहा हूँ। मैं और तुम इकट्ठे जाएंगे। अम्मा से मैं बात कर लूँगा, इन्हें समझा दूँगा, बल्कि इन्हें एक मुलाजमा रखवा दूँगा। तुम तो मेरे दिल की रानी हो, तुमसे मैं खिदमतें थोड़ी करवाऊँगा, तुम बस मेरी खिदमत करो। ये कहते हुए वो शौक सा हुआ था। रज़िया इतनी खुश थी कि जिसकी कोई हद नहीं। नियाज हुसैन ने इसे यही कहा था कि वो इसकी वालदा के सामने जिक्र ना करे, वरना इसकी वालदा कहीं इसके पाँव की जंजीर न बन जाए। कहीं ये ना कह दें कि बीवी को लेकर जा रहे हो और माँ का कोई ख्याल नहीं। वो नहायत ही शरीफुल नफ्स औरत थी। ज़्यादा चालाकी होशियारी ज़ुबैदा बेगम को नहीं आती थी। बस बहू को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती। हालांकि रज़िया के ऊपर कोई ख़ास जिम्मेदारी ना थी, सिर्फ 2 लोगों का खाना बनाना होता था, लेकिन इसमें भी वो दुहाई मचा के रख देती थी। कभी कहती थी, गर्मी बहुत है, तो फिर ज़ुबैदा बेगम इसके साथ लग जाती। गिनती की 5 रोटियां बनाने में भी वो यूं करती जैसे पता नहीं क्या हो। एक बार मुलाजमा नहीं आई तो रज़िया को कपड़े धोने पड़ गए। साथ साथ मुलाजमा को बुरा भला कह रही थी कि आई नहीं, कामचोर कहीं की, हराम के पैसे खाती है। वो इस तरह की जुमलेबाजी कर रही थी, साथ ही नियाज हुसैन के और अपनी सास के कपड़े भी धो रही थी। हालांकि सिर्फ 2 जोड़े धोने थे, क्योंकि ख़ानदान में शादी आ रही थी। रज़िया कह चुकी थी कि वो शादी पर नहीं जाएगी, लेकिन नियाज हुसैन और इसकी वालदा को जाना था।
बुड़ बुड़ करते हुए वो कपड़े धो रही थी, लेकिन जैसे इसे पता चला कि नियाज हुसैन घर आ गया है, इसने बाल्टी में रखा पानी अपने कपड़ों पर फेंका, जैसे ढेर सारे कपड़े धोए हों, और अपने कपड़े गीले कर दिए। साथ ही कुछ पानी की छींटें अपने चेहरे पर डालीं। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर कपड़े धोने लगी। ये देखकर नियाज हुसैन के माथे पर बल पड़े। वो कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े क्यों धो रही हो? रजिया ने जानबूझकर ना आने वाले आंसू अपनी आंखों से यूं साफ किए जैसे कि इस पर पता नहीं क्या जुल्म हो गया हो। वो कहने लगी, आप लोगों ने शादी पर जो जाना है और मुलाजमा आज आई नहीं है। ये कहते हुए इसने कपड़े कंघाल कर अच्छी तरह नचोड़कर एक तरफ रखे, फिर अपनी कमर पकड़कर खड़ी हो गई, जैसे कि पता नहीं कितने कपड़े धोकर थक हार गई हो। उस वक्त जुबैदा खातून नमाज पढ़ रही थीं, बहू की चालाकी से वाकिफ नहीं थीं। नियाज हुसैन जल्दी से रजिया के पास आया, इसके हाथ से कपड़े पकड़े और झाड़ कर रस्सी पर फैलाने लगा। वो कहने लगा, मुझे पता होता कि कपड़े तुम्हें धोने पड़ेंगे तो मैं धोबी को दे देता। देखो तुम्हारे नाजुक हाथ कितने खराब लग रहे हैं। खबरदार, जो आइंदा तुमने अपने हाथों का बेड़ा गर्क कपड़े धो धो कर किया तो। ये सुनकर तो रजिया जैसे और इतराई थी। हालांकि अपने मैके से कपड़े भी धोती आई थी, साफ सफाई भी खुद करती थी, मगर यहाँ आकर तो वो अपने आप को कुछ और ही जाहिर करती थी, जैसे आज तक इसने किसी काम को हाथ ना लगाया हो। जैसे ही जुबैदा बेगम कमरे से बाहर आई तो नियाज हुसैन अपनी वालदा से झगड़ने लगा। कहने लगा, आपने किससे पूछकर मेरी बीवी से काम करवाया है? रहने देती कपड़े। क्या कपड़ों की कमी थी? कोई और सूट पहन जाती शादी पर। जुबैदा बेगम कहने लगीं कि अगर इसे एतराज़ था तो मुझे बता देती, मैं कोई और जोड़ा पहन लेती। इसने तो खुद कहा कि मैं धो देती हूँ, लेकिन माँ की बात का किसे एतबार आना था। इसे लग रहा था कि माँ ने झूठ बोला है, बस बीवी ही सच्ची है। 1 महीने बाद जब नियाज हुसैन को ये पता चला कि रजिया हामला है तो इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अब तो खाना पकाना भी रजिया को बहुत बड़ी मुसीबत लगने लगा था। जब भी नियाज हुसैन आता तो यूं किचन में खड़ी हो जाती जैसे 10-12 लोगों का खाना वो अकेली ही बनाती है और इस पर बड़े जुल्म और ज्यादती हो रही है। नियाज हुसैन वालदा को तो कुछ नहीं कहता था, लेकिन बर्तन पटकने लगता कि मेरी बीवी का किसी को कोई ख्याल नहीं है, किसी को भी एहसास नहीं है। जुबैदा खातून चुप होकर बैठ जाती। बेटे के बदलते हुए तेवर देखकर कुछ घबरा भी गई थीं। नियाज हुसैन 18 साल का था जब इनके शौहर का इंतकाल हुआ और तब से उन्होंने तंगी की जिंदगी ही काटी थी, क्योंकि नियाज हुसैन ने कभी भी हाथ में पैसे नहीं दिए थे। घर का सामान ला देता था और फिर दुबई में इसकी नौकरी लग गई। दुबई से पैसे भी अपने दोस्त को भेजता जो घर का सारा सामान और राशन डाल देता, बिजली का बिल भर देता, लेकिन माँ के हाथ में कभी पैसा नहीं रखा था। ये नियाज हुसैन का एक अजीब सा असूल था जो कि बीवी के आते ही ख़त्म हो गया था। रजिया को वो जेब खर्ची देता था, लेकिन माँ के हाथ में कभी भी पैसा नहीं रखा था, और रजिया को ये बात राज रखने के लिए कहा था कि वो कभी भी जुबैदा बेगम को ये बात ना बताए कि इसका शौहर इसे खर्चा देता है। कई बार जुबैदा बेगम नियाज हुसैन से कह भी चुकी थीं कि बेटा, कुछ पैसे मुझे भी दे दिया करो, सो कोई आस पड़ोस में ज़रूरतमंद होता है, मैं भी अपने हाथ से किसी की मदद कर दिया करूँगी। तो वो कहता, अम्मा आपको जो चाहिए मुझे बताया करें, मैं दे दूँगा। जिसकी भी मदद करनी है, आपके हाथ में पैसा होगा तो आप फजूल खर्ची करेंगी, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये कह के टाल जाता था। अलबत्ता रजिया को हज़ारों रुपए देता था। बहरहाल दोनों माँ बेटा शादी पर चले गए। पीछे से टांग पर टांग रखकर रजिया बैठी थी। वो सोच रही थी कि न जाने ये महीना कैसे गुजरेगा और वो कब दुबई जाएगी। लेकिन अगले ही रोज़ इसके पेट में कुछ दर्द सा महसूस हुआ। नियाज हुसैन की तो जैसे जान पर बनी थी। फौरन से रजिया को गांव की बड़ी डॉक्टरनी के पास लेकर गया। इसने कहा कि आपकी बीवी कुछ कमज़ोर है और अभी वो घर का कोई काम ना ही करे तो बेहतर है। जुबैदा बेगम खुद भी बीमार रहती थी, इसलिए जब ये खबर इन्हें पता चली तो उन्होंने ये रास्ता निकाला कि कहने लगी, बेटा तुम प्याज टमाटर और सब्जी काट दो, पका मैं लेती हूँ, ना तुम पर बोझ होगा ना मुझ पर। यूं तो रजिया ने हामी भर ली, लेकिन जैसे इसने देखा कि नियाज हुसैन घर आया है, प्याज काटते हुए आंखों से आंसू साफ कर रही थी, साथ में हाय हाय करके कभी कमर पकड़ती तो कभी अपना पेट, ताकि लगे कि जैसे इसे बड़ी शदीद दर्द हो रही है। ये हालत देखकर तो नियाज हुसैन के होश उड़े थे।
وہ جلدی سے رضیہ کے پاس آیا، کہنے لگا جب ڈاکٹر نے تمہیں بیڈ ریسٹ بولا ہے تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی وہ اماں نے کہا تھا کھانا بنانا ہے، اس لیے جان بوجھ کر آدھی بات ادھوری چھوڑ دی تاکہ لگے کہ وہ کھانا پکانے کے لیے ہی پیاز کاٹ رہی ہے۔ اس وقت زبیدہ بیگم آٹا گوندھ رہی تھیں، حالانکہ وہ بھی کافی بوڑھی تھیں، کمزور بھی تھیں، لیکن پھر بھی آٹا گوندھ رہی تھیں۔ تبھی صحن میں زور سے اسٹیل کی پلیٹ گرنے کی آواز آئی۔ وہ ہاتھ دھوئے بنا ہی باہر آئی، دیکھا تو نیاز حسین بڑے غصے میں تھا۔ کہنے لگا آج کے بعد آندھی آئے یا طوفان آ جائے تم کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تو اس کا مطلب نہیں لگاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے رضیہ کا ہاتھ پکڑا، بڑے آہستہ سے اسے کمرے میں جا کے لٹا دیا۔ زبیدہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے چپ چاپ گرے ہوئے پیاز اٹھائے، کچھ دھوئے اور کچھ اور کاٹ کے پوری سبزی بنائی۔ روٹی بنا کر اپنی بہو رانی کو کمرے تک کھانا دیا تھا۔ اب تو یہ روز کا تماشا ہونے لگا۔ 1 مہینہ اور گزر گیا۔ رضیہ کے تو جیسے عیش تھے، ناشتہ کمرے میں ملتا تھا، دوپہر کا کھانا، پھل فروٹ، رات کا کھانا بھی کمرے میں آتا۔ اسے تو لگ رہا تھا جیسے وہ محلوں کی رانی بن گئی ہو۔ لیکن جب نیاز احمد نے کہا کہ وہ واپس دبئی جا رہا ہے اور اس بار رضیہ کو بھی ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تو زبیدہ بیگم کہنے لگیں ڈاکٹر نے تو بیڈ ریسٹ بولا ہے، اسے تو کمرے سے باہر نکلنے کی اجازت تک نہیں دی، اور تم اسے ساتھ ساتھ سمندر پار لے کر جا رہے ہو۔ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا پھر کیا کرو گے؟ اور اگر پہلے ہی بچے میں عورت کا حمل ضائع ہو جائے تو پھر ساری زندگی اولاد نہیں پیدا کر سکتی، بڑے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اچھی طرح سے سوچ سمجھ لو۔ ارے یہاں تو پھر بھی میں ہوں اسے سنبھالنے والی، پردیس میں چلی بھی گئی تو کون سنبھالے گا؟ تم اپنا کام کرو گے یا بیوی کے چونچلے اٹھاؤ گے؟ یہ سن کر نیاز احمد کے بھی ہوش اڑے تھے۔ اس نے رضیہ سے کہا کہ جب تک بچہ نہیں پیدا ہو جاتا تم یہیں رہو گی۔ یہ سن کر تو رضیہ نے رونا دھونا مچا دیا کہ میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گی، مجھے نہیں چاہیے ایسا بچہ جو سفر میں رکاوٹ بنے، مجھے ابھی بچہ پیدا ہی نہیں کرنا۔ بہرحال ڈاکٹر نے سفر کی اجازت تو دے دی تھی، لیکن یہی کہا تھا کہ خیال رکھنا۔ ماں کے سو انکار پر بھی نیاز حسین رضیہ کو لے کر دبئی آ گیا۔ دبئی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر تو رضیہ حیران رہ گئی، اسے اپنی شلوار قمیض اور گوٹے والے کپڑے برے لگنے لگے۔ اب تو اس کی آنکھوں میں کسی اور چیز کی ہی چمک نظر آنے لگی تھی۔ وہاں کے فیشنیبل کپڑے اور وہاں کی ماڈرن قسم کی لڑکیاں اس کے دل کو بھانے لگیں، لیکن نیاز حسین اسے گھر سے باہر ہی نہیں نکالتا تھا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ جب تک بچہ نہیں ہو جاتا تم اپنا خیال رکھو۔ 9 مہینے بڑی مشکل سے رضیہ نے گزارے تھے۔ ایک بیٹے کو جنم دیا، پھر تو اس کی آنکھیں جیسے سر پر لگ گئی تھیں۔ وہ سمجھتی تھی کہ جیسے اس نے کوئی بہت کمال کا کام کر دیا۔ نیاز حسین بڑا خوش تھا، البتہ جب فون کر کے اس نے زبیدہ بیگم کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے تو وہ بہت روئی تھیں۔ کہنے لگی میری کتنی خواہش تھی کہ اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتی، لیکن مجھے تو بس تصویریں ہی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ وہ کہنے لگا اماں میں واپس آؤں گا تو آپ جی بھر کر پیار کر لینا۔ زبیدہ بیگم نے سسکیوں سے روتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ وہ تو پڑوس کے بچوں سے اتنا پیار کرتی تھیں، آنکھیں شدت سے ترس رہی تھیں کہ اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے۔ دوسری طرف رضیہ کو تو جیسے آزادی مل گئی۔ نیاز حسین کا کام بہت اچھا تھا، اس نے یہاں بھی ایک ملازمہ رضیہ کو رکھ کر دی تھی، یہاں تک کہ وہ ملازمہ ہی سنبھالتی اور پکڑتی تھی بچے کو۔ رضیہ نے فوراً سے جم جوائن کیا، دوبارہ سے اپنے آپ کو ویسے ہی بنا لیا جیسے پہلے تھی، سلم اور سمارٹ۔ خوبصورت تو وہ ویسے بھی تھی۔ ایک بار نیاز حسین کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی دیکھو جی، اب ہم پاکستان کے چھوٹے سے گاؤں قصبے میں تو رہتے نہیں ہیں، دبئی میں رہتے ہیں۔ پتہ ہے پڑوس میں خواتین سے ملتی ہوں مجھے کتنی شرمندگی ہوتی ہے، جب وہ میرے یہ گنواروں والے جوڑے دیکھتی ہیں تو ناک منہ چڑھاتی ہیں۔ یہ سن کر نیاز حسین نے کہا تو تم شلوار قمیض لے لیا کرو، میں تمہیں شاپنگ کروا دوں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں، آپ نے دیکھا تو ہے ساری خواتین فراک پہنتی ہیں، پینٹ شرٹ پہنتی ہیں، اور یہاں تو کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے۔ جب میں باہر جاؤں گی تو پورا عبایا پہن لیا کروں گی، لیکن مجھے بھی فیشن کرنا ہے۔ کیا فائدہ یہاں باہر کے ملک میں رہنے کا جب انسان وہاں کے انداز ہی نہ اپنائے۔ پہل تو نیاز حسین نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں، مجھے تمہارا ایسا لباس پہننا پسند نہیں۔ بہرحال بڑی منت سماجت کے بعد آخر کار رضیہ نے نیاز حسین کو منا ہی لیا۔
وہ اس کے ساتھ بازار گئی، فیشنیبل کپڑے خرید کر لائی، پھر پارلر جا کر اس نے اپنے بالوں کا سٹائل بھی چینج کروایا۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی رضیہ ہے جو ضلع نواب شاہ کی رہائشی ہے۔ اب تو اسے نیاز حسین بھی اپنے ساتھ کھٹکنے لگا تھا، کیونکہ وہ سانولی رنگت کا مالک تھا، پھر دن رات محنت کرتا تھا۔ وہ ایک سٹور میں جاب کرتا تھا، یوں سمجھ لیں کہ مالک نے سارا سٹور نیاز حسین کو دے دیا تھا، اسی کے سر پر ساری ذمہ داری تھی۔ دن بھر کام کرتا رہتا، رات 10-11 بجے گھر واپس آتا تھا، پسینے سے شرابور ہوتا۔ اس سے پہلے کہ رضیہ کے قریب آنے کی کوشش کرتا، وہ ناک منہ چڑھانے لگتی، کہتی کہ مجھے تم سے پسینے کی بو آتی ہے، مجھ سے ذرا دور رہا کرو۔ وہ بیچارہ پیچھے ہٹ جاتا، جب آتا تھا تھکن سے چور ہوتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ رضیہ اسے وقت دے، لیکن رضیہ یا تو اپنے ناخن گول کر رہی ہوتی یا اپنے چہرے کو سجا سنوار رہی ہوتی۔ وہ اپنے خوبصورت تراشے ہوئے بالوں کو دیکھتی رہتی۔ وہ ایک خود پسند عورت تھی، نہ اسے بیٹے کی پرواہ تھی نہ شوہر کی فکر۔ اب تو اس نے نیاز حسین سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھ سے گھر کے کام نہیں ہوتے، کھانا بھی نہیں بنایا جاتا، میرا بچہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ نیاز حسین کہنے لگا، میں اس سے زیادہ پیسے تمہیں نہیں دے سکتا، مجھے اماں کو بھی خرچہ بھیجنا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی، لو یہ اچھی ہے، تم کیوں ماں کی ذمہ داری لیے بیٹھے ہو؟ یہ سن کر نیاز حسین کو غصہ آیا تھا، کہنے لگا، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا میں اپنی ماں کا خیال رکھنا چھوڑ دوں؟ میرے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ جب میرا بیٹا ارحم پیدا ہوا تو اماں کتنا سسکیوں سے رو رہی تھیں، ان کی کتنی خواہش تھی کہ گھر میں میرے بچے پیدا ہوں اور گھر میں رونق لگے۔ میرا تو یہاں رہنا مجبوری ہے، تمہیں بھی یہاں آئے ہوئے 1 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن تمہارے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ میں تمہیں پاکستان بھیج دوں، چند مہینے تم میری ماں کے ساتھ رہ لو۔ یہ سن کر تو رضیہ کا منہ بن گیا، کہنے لگی، مجھے نہیں جانا وہاں، میں بھی دبئی میں رہوں گی، کیونکہ تم یہاں رہتے ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر وہی جملے بازی اس نے شروع کر دی تھی۔ نیاز حسین کہنے لگا، میں جانتا ہوں تمہیں میرا کتنا خیال ہے، ذرا سا تمہارے پاس آنے کی کوشش کروں تو تمہیں مجھ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ایک مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن ایسی حرکتیں نہیں۔ اگر بیوی اسی سے گھن کھائے گی تو وہ شوہر کی نظر سے بھی اتر جائے گی۔ بڑے غصے سے نیاز حسین یہ کہہ کر اپنے کام پر جا چکا تھا، اور رضیہ کے تو جیسے ہوش اڑے تھے۔ اس رات اس نے نیاز حسین سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس سے ویسی پیار بھری محبت کی باتیں کرنے لگی جیسی باتیں پہلے کر کے اس نے نیاز حسین کو اپنا گرویدہ بنایا تھا۔ وہ بیچارہ پھر سے اس کی محبت کو پا کر اس کا پچھلا رویہ بھول چکا تھا، لیکن مصیبت اس وقت آئی جب رضیہ کو یہ پتا چلا کہ وہ دوسری بار حاملہ ہے۔ اس نے تو جیسے تماشا لگا کر رکھ دیا تھا، کہنے لگی، میں اور بچہ پیدا نہیں کروں گی، میرا فگر خراب ہو جائے گا۔ یہ سن کر نیاز حسین کو بڑا غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے اپنے بچے چاہیے، میں اپنا کوئی بچہ ضائع نہیں کرواؤں گا، اور تمہارا فکر میرے لیے ہے، جب مجھے کوئی پرواہ نہیں تو تمہیں کس چیز کی تکلیف ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنا آب ڈھنگا نہیں کرنا، مجھے تمہاری طرح موٹا اور بدنما نہیں ہونا۔ منہ سے جو بات رضیہ کی پھسل چکی تھی، اس بات نے نیاز حسین کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنا بچہ ضائع کرنے نہیں دیا۔ اس نے دوسری بار بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن رو رو کر برا حال تھا۔ بیٹی کو تو وہ ذرا بھی پیار نہیں کرتی تھی، بیٹے کو تو پھر بھی کبھی کبھی پکڑ بھی لیتی تھی، سنبھال بھی لیتی تھی۔ بہرحال اس نے دوبارہ سے جم جوائن کیا، اپنا بہت خیال رکھتی تھی۔ نیاز حسین اس کے رویے سے تنگ آ چکا تھا۔ دوسری طرف مہنگائی بھی بہت بڑھتی جا رہی تھی، حکومت نے ٹیکسز بھی بہت زیادہ لگا دیے تھے۔ گھر کا خرچہ نکالنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا، کیونکہ زیادہ تر پیسے رضیہ اپنے اوپر لگا کر اڑا دیتی تھی، کبھی جم کی فیس، کبھی پارلر کا خرچہ، کبھی نت نئے فیشنیبل کپڑوں کا خرچہ، پھر بچوں کے اخراجات بھی بڑھنے لگے۔ نیاز حسین کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیش آنے لگیں، اس لیے اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا کہ وہ اگر یوں ہی اخراجات برداشت کرتا رہا تو کبھی بھی پیسے جمع نہیں کر پائے گا۔ اسے ساری زندگی دبئی میں نوکری نہیں کرنی تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ ضلع نواب شاہ میں ہی ایک سپر سٹور کھولے اور وہاں بیٹھ کر پیسے کمائے۔ پھر اپنی ماں کا بھی خیال اسے بہت ستاتا تھا، آئے روز پڑوس سے فون آتا تھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ اسے تھا کہ رضیہ اگر وہاں ہوگی تو ماں کی کچھ نہ کچھ خدمت تو ضرور کرے گی، پھر بچوں کو دیکھ کر اس کی ماں کا دل بہل جائے گا اور اس طرح اس کے پیسوں کی بچت بھی ہو جائے گی۔
تاکہ واپس آ کر وہ ایک اچھا سا اسٹور ضلع نواب شاہ میں کھول سکے اور باقی کی زندگی اپنے ملک میں گزارے، اپنی ماں کو اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بٹھایا کرے۔ پہلے بھی رضیہ کی وجہ سے اس نے اپنی والدہ کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی تھی اور اسے افسوس ہو رہا تھا۔ رضیہ کے رنگ ڈھنگ وہ دیکھ چکا تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ نہ وہ بچوں پر توجہ دیتی تھی، نہ ہی نیاز حسین پر، بس ہر وقت اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں لگی رہتی تھی۔ موبائل پر فون پر نہ جانے کس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ جب بھی نیاز حسین آتا تو فون بند کر دیتی تھی۔ وہ تو دیکھنے میں یوں لگتی تھی کہ ابھی بھی غیر شادی شدہ ہو۔ جب نیاز حسین نے رضیہ کو یہ بتایا کہ وہ بچوں سمیت ہی اسے پاکستان بھیجنا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پر ٹیکس اب وہ نہیں بھر سکتا، تو رضیہ تو رونا پیٹنا مچا کر بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ نیاز حسین اس بار بھی اس کے نخرے برداشت کرے گا، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اسے واپس نہیں بھیجے گا، لیکن اس بار نیاز حسین نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ کی نہ رونے دھونے کی، اسے بچوں سمیت واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس گھر آئی تو اس کے کپڑے دیکھ کر علاقے کی ساری خواتین آنکھیں پھاڑنے لگیں، منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے بارے میں چہمگوئیاں کرنے لگیں۔ زبیدہ بیگم پہلے سے کافی کمزور ہو چکی تھیں، پوتے پوتی کو دیکھ کر دادو نہال ہونے لگیں، لیکن بہو کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ان کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اسے تو شرم ہی نہیں آتی تھی، جہاں عورتیں سروں سے دوپٹے نہیں اتارتی تھیں وہاں وہ پینٹ شرٹ پہن کر گھومتی پھرتی تھی۔ جب ایک ہفتہ اسے پاکستان آئے ہوئے ہو گیا اور اس نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے، ابھی بھی زبیدہ ہی کھانا پکا کر کھلا رہی تھی، تو زبیدہ نے تنگ آ کے اس کے میکے والوں کو بلایا۔ جب انہوں نے بیٹی کے یہ طور طریقے دیکھے تو بہت ڈانٹا۔ اس کے والد نے کہا کہ یہ سارے کپڑے میں اٹھا کر آگ لگا دوں گا، انسانوں والے کپڑے پہنو، تم یہاں پر دبئی میں نہیں ہو، پاکستان میں ہو، ضلع نواب شاہ میں ہو، سر پر دوپٹہ لینا سیکھو، یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا کر رکھا ہے، اتنی ضدی اور خود سر تم کبھی نہیں تھی۔ اپنے باپ کے سامنے ابھی بھی رضیہ کی زبان نہیں کھلتی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تو تبدیل کر لیے لیکن گوٹے والے کپڑے پہننے چھوڑ دیے، بال اتنے چھوٹے کروا چکی تھی کہ پراندے میں آتے ہی نہیں تھے۔ البتہ پوتا پوتی دادی کے ساتھ بہت خوش تھے، انہیں ماں جیسی ہی توجہ اور محبت دادی سے ملنے لگی۔ ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا خیال زبیدہ خاتون رکھنے لگیں۔ وہ تو پوتا پوتی کو پا کر ہی بہت خوش تھی، وہ پہلے سے کافی بہتر لگنے لگی۔ لیکن رضیہ کو چین نہیں تھا، بار بار وہ نیاز حسین کو فون کرتی کہ مجھے دبئی بلاؤ، میرا یہاں پر گرمی سے برا حال ہے، مجھ سے یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگا دبئی میں بھی ایسی ہی گرمی پڑتی تھی، یہاں تو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگی لیکن تمہارے فلیٹ میں اے سی تھا۔ وہ کہنے لگا اے سی میں نے تمہارے اور اماں کے کمرے میں بھی لگوا کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی میں یہاں پر کام نہیں کروں گی، میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اگر تم نے میرے ساتھ اپنا رویہ ایسا ہی رکھا تو یاد رکھنا میں تمہیں آزاد کرنے سے پہلے 1 منٹ بھی نہیں سوچوں گا۔ یہ سن کر وہ کچھ ڈر گئی اور فون بند کر دیا، لیکن کھانا اب بھی نہیں پکاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسے غصہ آتا تو اپنے بچوں کو مارنے لگتی، اپنی ساس سے اپنے بچوں کو چھین کر اپنے کمرے میں بند کر دیتی، کہتی خبردار یہ میرے بچے ہیں، انہیں جاہل گوار بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تمہارے گوار بیٹے نے میری زندگی جہنم کر رکھی ہے۔ یہ سن کر زبیدہ بیگم کا صبر جواب دے گیا، کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کون سا ایم اے پاس ہو؟ تم نے بھی تو 10ویں جماعت ہی پاس کی ہے، 2 سال دبئی میں کیا رہ کر آ گئی، تم تو اپنے آپ کو وہیں کی رہائشی سمجھنے لگی ہو، بھول گئی کہ تمہاری پیدائش بھی ضلع نواب شاہ کی ہے اور تمہارا رہن سہن بھی ایسا ہی ہے، یہیں سے اٹھ کر گئی ہو۔ میرے بیٹے نے تمہیں مہرانی بنا کر رکھا اور آج اگر اس پر مشکل وقت آیا ہے تو تم اسے گوار کہہ رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا شوہر کی عزت کرنا بھول گئی ہو؟ صحیح کہتے ہیں لوگ، جب ضرورت سے زیادہ کسی انسان کو مل جائے تو وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سامنے کھانے کی رکھی پلیٹ جو کہ زبیدہ بیگم کھانے لگی تھیں، رضیہ نے اٹھائی اور زمین پر پٹخ دی، سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ زبیدہ بیگم کو بہت غصہ آیا، وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی، رزق کی بحرمتی کر رہی ہو، اگر یہی رزق اللہ نے اٹھا لیا تو تڑپتی نظر آؤ گی۔ وہ کہنے لگی اے بڑھیا، میرے سامنے زبان چلاؤ گی تو لحاظ نہیں کروں گی، یہاں تمہارا بیٹا نہیں ہے جو میرا ہاتھ روک لے۔ 2 سال کا عرصہ گزر گیا تھا اور ان 2 سالوں میں نیاز حسین نے اتنا کما لیا تھا اور جمع کر لیا تھا کہ جب وہ واپس آیا تو اس نے اپنے بابا کی دکانیں بیچ کر ایک سٹور خریدا تھا، اپنی خواہش پوری کی تھی۔
جب رضیہ کو یہ پتہ چلا کہ دوبارہ نیاز حسین دبئی جائے گا ہی نہیں، وہ تو یوں تھی کہ جیسے بپھری شیرنی بن گئی ہو۔ روزانہ نیاز حسین سے لڑنے لگتی۔ ایک بار اس نے پلیٹیں اٹھا اٹھا کر نیاز حسین کو ماری کہ مجھے نہیں رہنا یہاں پر، یہاں کا سب کچھ بیچو، اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کراؤ اور ہم سب کو دبئی واپس لے کر جاؤ، میں اس گاؤں میں نہیں زندگی گزاروں گی۔ نیاز حسین کو بھی غصہ آ گیا۔ پہلی بار اس نے رضیہ کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اسے اس کے کمرے میں بند کر کے دروازہ لاک کر دیا۔ اسی وقت دستک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ایک عربی نوجوان تھا جس نے سفید رنگ کا جبلہ پہنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا یہ رضیہ کا گھر ہے؟ نیاز حسین تو حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جسے اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ کہنے لگا، ہاں۔ تو وہ کہنے لگا کہ تم اسے قید کر کے نہیں رکھ سکتے، میں دبئی سے آیا ہوں اور اسے لے کر جاؤں گا۔ یہ سن کر نیاز حسین کے تو ہوش اڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے۔ کہنے لگا، لیکن میری محبت ہے، تم اسے باہر نکالو ورنہ پولیس کو میں اپنے ساتھ لایا ہوں، کیونکہ تمہاری بیوی یہ گواہی دے چکی ہے کہ تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے تمہاری شرافت اسی میں ہے کہ اسے طلاق دے دو۔ نیاز حسین سب کچھ سوچ سکتا تھا، لیکن یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ رضیہ اس کے ساتھ ایسی بے وفائی بھی کر جائے گی۔ بہرحال وہ اتنا بغیرت نہیں تھا کہ غیر مرد کی زبان سے اپنی بیوی کے بارے میں ایسے الفاظ سن کر اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ اس نے رضیہ کا دروازہ کھولا تو اس عربی نوجوان کو دیکھ کر بنا لحاظ کیے وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگ گئی۔ کہنے لگی، مجھے اس شخص سے بچا لو، اس کالے کلوٹے کے ساتھ میں نے کیسے زندگی گزاری ہے میں جانتی ہوں۔ یہ سن کر نیاز احمد تو جیسے ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے کھڑے کھڑے رضیہ کو طلاق دے دی۔ وہ عربی نوجوان کے ساتھ چلی گئی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک یتیم لڑکی سے زبیدہ خاتون نے نیاز حسین کی شادی کر دی، جو اس کے بچوں کو بھی ماں بن کر سنبھال رہی تھی۔ لیکن 2 سال بعد سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جو حد درجہ اخلاق سے گری ہوئی تھی، اور اس ویڈیو میں رضیہ تھی۔ اس سے جسم فروشی کا کام لیا جا رہا تھا۔ جن عورتوں کو عزت راست نہیں آتی اور وہ اپنے شوہروں کو برا بھلا سمجھتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں اور شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری جگہ دوسرے مردوں سے چکر چلاتی ہیں، انہیں کہیں بھی عزت نہیں ملتی، اور یہی سب کچھ رضیہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔